بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک اپنی تمام برکتوں اور رحمتوں اور نعمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان آ چکا ہے، اور آج ہر مسلمان کوشش میں ہے کہ وہ ان رحمتوں برکتوں سے اپنے دامن کو بھر لے اور ان رحمتوں سے، ان برکتوں سے بہتر سے بہتر استفادہ کر سکے۔ لیکن ان رحمتوں کے حصول کے لیے، ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو انسان کو کرنا ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا لے، اپنے نفس کو صاف کر لے، اپنے نفس کو پاک بنا دے، اور اس کے بعد نیک عمل کی بنیاد رکھے۔ دیکھیے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے اور روزے کا قبول ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ روزہ رکھنا، ہم نے نماز صبح کے بعد سے ہر ان چیزوں کو چھوڑ دیا کہ جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جب ہم نماز صبح سے لے کر اور مغرب تک ان سب چیزوں سے پرہیز کر لیں گے تو ہمارا یہ روزہ صحیح روزہ کہلائے گا۔ لیکن اس کے بعد کا ایک مرحلہ ہے جو اہم مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ آیا یہ عبادت ہماری روزے والی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین، روزے کا صحیح رکھ لینا بہت آسان ہے، لیکن روزے کو مرتبہ قبولیت تک پہنچانا یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ قبولیت اسی وقت ممکن ہوگی جب انسان اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے کے بعد روزہ رکھے گا۔ لہٰذا روزے کے جو مراتب بیان کیے گئے ہیں اس میں تین مراتب روزے کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک روزہ خاص ہے، روزہ خاص الخاص ہے۔ اب اس کی یہاں گنجائش نہیں کہ میں بیان کروں۔ تزکیہ نفس کے ساتھ، یعنی اپنے نفس کو پہلے پاک کر لے، آمادہ کر لے پاک کرنے کے بعد، اور اس کے بعد پھر جب بارگاہ خداوندی میں نفس سے پاک کے ساتھ روزہ رکھ کر جب پیش کیا جائے گا تو یقیناً یہ روزہ قبولیت کے درجے تک پہنچے گا۔ تزکیہ نفس کے لیے عموماً ہم لوگ مثال یہ دیا کرتے ہیں کہ تزکیہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے ایک گلاب کا درخت لگایا، پودا لگایا، اور اس کے بعد اس میں پانی وغیرہ ڈالا، تو یہ پودا تو ہم نے لگا دیا، لیکن یہ پیڑ نشو و نما، یہ پودا نشو و نما اس وقت کرے گا، یہ پودا اس وقت بڑھے گا کہ جب اس کے ارد گرد بیجا اور بیکار اور بے فائدہ گھاس جو اگاتی ہے اس سے اس کو پاک اور صاف کیا جائے۔ ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو صاف کریں ان بیجا اور بے فائدہ چیزوں سے۔ وہ بے فائدہ اور بیجا چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو وہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ غیبت ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے، کسی پر بہتان باندھنا ہے۔ ان سب چیزوں سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنے اور اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں ہم آئیں اور روزہ رکھ کر بارگاہ خدا میں التجا کریں، دعا کریں کہ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ تزکیہ نفس کے ساتھ اگر یہ عبادت خدا کے ہاں جائے گی تو یقیناً قبول ہوگی۔ ماہ رمضان تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے نفس کو بہت سی چیزوں سے روک دیا ہے۔ کھانا سامنے موجود ہے، نفس کہہ رہا ہے کھا لو، پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارا نفس کہہ رہا ہے اس کو پی لو، لیکن ہم نہیں پیتے ہیں۔ ہم کھانے کو ٹھکرا دیتے ہیں، کھانا رکھا ہوا ہے، بہترین کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اسے نہیں چھوتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس ہمارا آمادہ تو ہے، تو اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو واقعاً بہت آمادہ کر سکتے ہیں، اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں، اپنے نفس کو پاک بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس مہینے میں انسان خود کو آمادہ کر لیتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آمادگی کو ہم ہمیشگی میں بدل دیں، کہ جب بھی جیسے آج ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، بہترین غذا ہمارے سامنے رکھی، ہم نہیں کھا رہے ہیں، اس رمضان میں ہم عہد کریں کہ خدایا اس کے بعد بھی بہت سی ایسی نعمتیں کہ جو ہمارے سامنے تو ہیں لیکن اس کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، مثلاً یتیم کا مال ہے، مثلاً غصبی مال ہے، مثلاً حرام مال ہے۔ جس طرح ہم رمضان میں اپنے جائز اور حلال کھانے کو نہیں کھاتے تھے، اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے، ہم ماہ رمضان میں اپنے نفس کو اتنا پاک بنا لیں کہ جب رمضان کے بعد بھی ہمارے سامنے کوئی اس قسم کا موقع آ جائے، مال حرام رکھا ہو، مال یتیم رکھا ہو، ہم اس کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھیں۔ یہ رمضان المبارک ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے کہ جیسے تم دنیاوی چیز، تم جیسے اپنے روزے کو بچانے کے لیے ظاہری چیزوں سے پرہیز کرتے ہو، اسی طریقے سے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے تم ان امور کو بھی انجام دو کہ جن کے ذریعے سے تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں آ جائے، تمہارے قابو میں آ جائے، پھر وہ بہکنے نہ پائے۔ اور جب نفس نہیں بہکے گا تو انسان یقیناً راہ راست پر آئے گا، اور جب راہ راست پر آ جائے گا تو پھر کسی بھی قسم کا اس سے ایسا فعل کہ جو خدا کو ناراضی کر رہا ہو انجام نہیں دے گا۔ ماہ رمضان المبارک تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان بہترین مہینہ ہے، ماہ رمضان بہترین موقع ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کر لے، اپنے نفس کو آمادہ کر لے، تاکہ بارگاہ خداوندی میں جب اپنے اعمال پیش کرے تو وہ اعمال قبولیت کا درجہ حاصل کر لے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، خدایا ہم کو اس مہینے میں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔